بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، جسے ہم عمومی زبان یعنی اردو میں عمومی طور پہ ہم اسے سماجی خوف یا لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے پریشان ہونا ہم کہہ سکتے ہیں۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ایک بڑی عام بیماری ہے، اور اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 3 سے لے کے 4 لوگ سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا، اور عام طور پہ ان کو شرمیلا یا شائع انسان سمجھ کے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر میں لوگوں کو سماجی ماحول میں، پبلک میں، عوام میں، بازار میں، اسکول کالج میں، آفس میں، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، نئے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، انجانے لوگوں سے شاپنگ پہ جاتے ہوئے، کسی شاپ پہ شاپ کیپر سے بات کرتے ہوئے، کلاس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ سے سوال کرے، تو ان ساری مختلف قسم کے سچویشنز میں جس انسان کو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے اسے بہت شدید خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور چکر آنے لگتے ہیں، ذہن اس کا کام نہیں کرتا، ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، اور اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید بے ہوش بھی ہو جائے۔ تو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کو لوگ، جیسے میں نے پہلے کہا، شرمیلے پن سے تشبیہ دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ یا یہ لڑکی یا یہ انسان شرمیلا ہے، جس کی وجہ سے اسے لوگوں سے ملنے کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک بیماری ہے، اور اس کا باقاعدہ علاج باقی نفسیاتی امراض کی طرح میڈیکیشنز اور کاؤنسلنگ دونوں سے کیا جاتا ہے۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر اگر کسی کو ہے تو وہ اس کی لائف کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو کلاس میں کویسچنز کا سامنا کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد سوال کرے تو اسے بڑی پرابلم ہوتی ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتا، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر میں لوگوں کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے جائیں گے تو یا تو ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی، یا لوگ ان کو نوٹ کرتے ہیں، ایسے طریقے سے نوٹ کرتے ہیں کہ جس میں ان کا شاید کوئی مذاق اڑائے گا، یا شاید کوئی ان میں سے ایسی کوئی چیز نوٹ کرے گا جو کہ ان کو مضحکہ خیز طور پہ دکھائیں گی۔ تو اگر ایک بچہ سوال کا جواب دیتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے اور اسے ڈر لگتا ہے اور اس کو ٹیچر کو سوال کے جواب دینے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کی اکیڈمک پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آفس میں پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے ایک انسان کو سوشل انزائٹی ہے تو اسے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے، اور کلائنٹ ظاہری بات ہے، سپوز کوئی بینکر ہے یا کسی ایسے پبلک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، پبلک پلیس پہ جہاں پہ ڈیلی بہت سارے عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جس شخص کو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہوگا وہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اسی طرح ان لوگوں کی جو سوشل انٹریکشن ہوتی ہے، سماجی ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کا جو انسانوں کا رویہ ہے، اس میں بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ عزیز اور رشتہ دار وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس انسان کو کوئی پرابلم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرمیلا ہے، یا شاید یہ مغرور ہے، یا شاید اس کو میں پسند نہیں ہوں۔ مختلف قسم کے لیبل لگا کے اس انسان کے بارے میں مختلف قسم کی رائے لوگ بنا لیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ دراصل وہ انسان خود کسی پرابلم کا شکار ہے۔
تو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو دوسرے نفسیاتی امراض کے شکار افراد کی طرح اسی ہی لیول کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ری ایشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائیکیٹرسٹ ان کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے بھی ریفر کرتے ہیں، جہاں کلینکل سائیکالوجسٹ ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے اپناتے ہیں۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر اگر ٹریٹ نہ کیا جائے، ایک انسان کو اگر سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے اور اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ وقت کے ساتھ ڈپریشن اور جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، پینک اٹیکس اور مختلف قسم کی اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسا انسان نظر آئے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا شرمیلا پن حد سے کچھ بڑھ کے ہے، یعنی کہ شرمیلا پن اس لیول سے بڑھ کے ہے کہ جس طرح ہم عام طور پہ کوئی معاشرے میں لوگ میل فیمیل انٹریکٹ کرتے ہیں، نئے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان کو کوئی پرابلم ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ان کو اسکول سے اس قسم کی شکایت ملتی ہے کہ آپ کا بچہ کلاس میں اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہا، تو ٹیچر سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا بچہ پبلک ڈیلنگ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اساتذہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے کسی پریشانی یا خوف کا اظہار تو نہیں کرتا۔ اسی طرح فیملی ممبرس کو بھی اپنے ارد گرد اپنے دوسرے فیملی ممبرس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کسی انسان میں بلا ضرورت اور حد سے زیادہ ہچکچاہٹ اور شرمیلا پن یا لوگوں سے دور رہنے کی عادت ہو تو ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے ان کا معائنہ کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 10 میں سے 3 سے لے کے 4% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کا ایک انڈیٹیکٹڈ کیس ہو اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہو، اور فیملی ممبرس یا پیشنٹ سے ریلیٹڈ لوگ اس چیز کو اگنور کرتے رہیں۔ امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو پہ کے ذریعے سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں کافی انفارمیشن آپ لوگوں کو مل چکی ہوں گی، اور اگر آپ کو اپنے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی انسان نظر آتا ہے تو آپ اسے کسی بھی ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کے پاس معائنہ کروانے کے لیے لے کے جائیں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔